نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید، بے شمار شکر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات پہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. اس کی رحمت کے طلبگار اس کے بندے ہر وقت اس سے مناجات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہ عمل، حکم پہ عمل، عمل پہ عمل کرتے ہیں. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی کو پورا کرتے ہیں. اصل میں جو بندہ جتنا بھی اچھائی حاصل کرے گا، اس کی بنیادی وجہ اس کو جتنا علم راسخ ہوگا، علم حقیقی ہوگا اور علم اصل ہوگا، تو بندہ اتنا ہی با کمال اور خیر و برکت والا ہوگا، اور دونوں جہان کے فلاح اسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس نشان ہے: جو بندہ میرے اوپر جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، اتنا زیادہ کل قیامت والے دن میرے قریب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہماری گفتگو کا حاصل ہے علم، اہل علم. اور علم کے بعد جب کسی کو علم حقیقی بھی ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، میرا حقیقی سے مراد یہ نہیں کہ اس علم کے علاوہ کوئی علم ہوتا ہے، مگر اسی علم پہ غور و فکر کرنے کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے رموز عطا فرمائے، ان کے سر اسرار اور اس کی حقیقتوں سے اللہ تعالیٰ نے آشنا فرمایا، تو میری مراد وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کا رتبہ بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے. ان کے سرخیل سب سے بڑے پیارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی مشکل کشا، جن کی شان میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمائی: من کنت مولا فہذا علی مولا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک بندے کو نصیحت فرماتے ہوئے بڑی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں. آئیے میں آپ کی بارگاہ میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی دل کے کانوں سے حکمت والی یہ باتیں سنیں، اپنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے ساتھ اپنوں کی زندگی بھی سنوارے. اس خار خیر کو پھیلانے میں آگے اس نیکی کی دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ بنے، اچھائی کا ذریعہ بننے والے بن جائیں. حضرت سیدنا کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنگل کی طرف لے گئے. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور ایک آہ سرد بھر کر فرمایا: اے کمیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دل برتنوں کی مانند ہیں، ان میں سب سے بہتر وہ دل ہے جو سب سے زیادہ نصیحت قبول کرنے والا ہے، لہٰذا میں تجھے نصیحت کروں تو اسے اچھی طرح یاد رکھنا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک عالم ربانی، دوسرا راہ نجات یعنی دین کے طلبگار، اور تیسرا بے وقوف و کم تر لوگ جو ہر بلانے والے کی بات پر کان دھرتے ہیں. یہی لوگ کم تر ہیں، ہر ہوا کی طرف جھک جاتے ہیں، جدھر ہوا کا جھونکا ادھر یہ چل پڑتے ہیں. علم کے نور سے یہ کبھی منور نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی مضبوط شے کو پناہ گاہ بنا سکتے ہیں. یعنی علم کی بنیاد پہ جو علم حقیقی اور ایمان کا علم ہے، دین کا علم ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ کبھی اس مستحکم علم کے اندر پناہ نہیں لیتے. جدھر کی ہوا، جدھر کی دلیل، جدھر کی چرب زبانی، اصل میں ان کو اپنے نفس کے لیے جو خیر چاہیے ہوتی ہے، یعنی آسائش چاہیے ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے
یہ بندے یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا اے کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم مال و دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے۔ خدا کی قسم واقعی یہ سچ ہے کہ علم کو چور نہیں پڑتے۔ علم تو حاصل کرنے پر، علم پر عمل کرنے پہ، اور علم ایسا مقدس نور ہے، علم ایسی مقدس چیز ہے، کاش یہ سمجھ آ جائے کہ علم کتنی مقدس چیز ہے، علم کتنی نورانی چیز ہے، علم کتنی قیمتی ہیرا ہے۔ ارے یہ بھی مثالیں دے رہا ہوں، علم تو نور ہے، علم تو روشنی ہے، علم تو ہدایت ہے، علم تو حقیقت ہے۔ ارے جو علم کی راہ پہ چلے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میرا مالک لا یزال حی قیوم رب العالمین ستار العیوب و غفار الذنوب رب العالمین فرماتا ہے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اے دوستان محترم، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کو سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں، کچھ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ توجہ سے اس کو سماعت فرمائیے، دلوں کی تختی پہ لکھ لیجئے، شعور کے اندر اتار لیجئے، زندگی کے اندر اس کو رائج کر دیجئے، پھر دیکھیے کہ کیا کمال حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے کمیل، علم اور دولت سے بہتر، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال خرچ کرتے جاؤ تو کم ہوتا جاتا ہے، جبکہ علم خرچ کرتے جاؤ تو اور بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا نا، یہ اگلے سمجھانے والی بات کر رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی نے جیسے فرمایا درست علما حتی صرت قطبا، میں علم دین کا درس دیتے دیتے قطب کے مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ آپ سے بھی التجا ہے جو میں حضرت علی کے کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے مطابق، علم کے متعلق جو قیمتی آپ کے فرامین ہیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم کی محبت دین ہے۔ اللہ محبت کی بات کر رہا ہوں، اکیلے اطاعت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب عالم کی محبت دین کی اصل ہے، عالم کی محبت حقیقی طور پر دین حاصل ہوتا ہے، تو کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر دین حاصل ہوگا؟ تو بہرحال فرمایا کہ عالم کی محبت دین ہے، اور اس محبت کی وجہ سے بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ علم دنیاوی زندگی میں عالم کو نیک اعمال کی ترغیب دلاتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد اس کا بہترین سرمایہ ہوتا ہے، جبکہ مال سے ملنے والی آسائشیں اس کے مال کے ساتھ اور اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے مالدار زندہ ہونے کے باوجود مردوں کی طرح ہیں۔ مالدار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار یہ مردوں کی طرح ہیں۔ علماء کرام اگرچہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، لیکن جب تک زمانہ باقی رہے گا تب تک وہ باقی رہیں گے۔ ان کی آنکھیں اگرچہ بند ہو گئیں، لیکن ان کی عظمت و شان و شوکت آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ ارے جیسے آج ہم دین کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی تشریحات و تفسیرات کی کتابیں پڑھتے ہیں، علماء حق کی دین کے متعلق حکمت بھری باتیں پڑھتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، مگر کیسا یہ قیمتی نسخہ چھوڑ گئے۔ آج کتنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے ان کی جب کتب سے استفادہ اٹھایا جاتا ہے، جب ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جب لوگوں کے سامنے ان کی سیرت کے واقعات رکھے جاتے ہیں، تو ایمان کی ان کے اندر روشنی کا ایسا نور پیدا ہوتا ہے، ایمان کی ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر دھڑکنے والی غفلت دور ہو جاتی ہے، اور ایسے نور ایمان کے ایسے مینارے روشن ہوتے ہیں کہ بندہ دونوں جہان میں کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ہے ان اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مقام۔ پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا افسوس یہاں علم تو بہت جمع ہے، کاش مجھے کوئی اس کا اہل مل جاتا تاکہ میں سارا علم اسے دے دیتا۔ اللہ پھر فرمایا ہاں میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن میں ان سے مطمئن نہیں ہوں، اور وہ دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے اس کے بندوں پر بڑائی چاہتے ہیں۔
اور اپنے دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر غالب بنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ملے جو اہل حق کے فرما بردار تو لگتے ہیں لیکن ان میں نہ بصیرت ہے نہ حکمت ہے، تھوڑے سی شک و شبہ سے ان کا دل ڈگمگا جاتا ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بس خواہشات نفسانی کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، ہر مال و دولت جمع کرنے میں یہ مگن رہتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغین سے انہیں کوئی غرض نہیں، انہیں تو صرف اپنے نفس سے غرض ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو جانوروں چوپائیوں کی طرح ہیں، اس طرح اہل علم کے اٹھنے سے علم بھی اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ علم اٹھتا جا رہا ہے، اس کے حاصل کرنے والے نہ رہے، اس کے عشاق نہ رہے، اس کے اہل نہ رہے۔ ارے اگر یہ اس دور کا حال تھا تو آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ آج کیا ہم علم دین سیکھنے، اس حکمت کو سیکھنے، کیا اس کو عزت سمجھتے ہیں؟ کتنے عزت سمجھتے ہیں؟ آج تو انگلش کی تعلیم، انگریزوں کی تعلیم کو حکمت سمجھنے والے، ان کے پیچھے دوڑنے والے کو تقویٰ طہارت کی کیا سمجھ آئے گی؟ اس لیے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی پی ایچ ڈی کر جانے والیاں حضرت رابعہ بصری نہیں بنتی، اسلام آباد کی روڈ پہ مختصر لباس پہن کر ننگے سینوں اور بدن کے ساتھ یہ اعلان کرتی پھرتی ہیں میرا جسم میری مرضی، یعنی یہ اس جسم کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں جو جہنم کا بالن بن جائے گا اگر اس طرح خدا کی نافرمانی اس علم نے یہ سکھائی۔ ان کے ساتھ کچھ ایسے بھی زہری طور پر مرد کہلانے والے درندے بھی پھرتے ہیں جو اصل میں چاہتے ہیں کہ یہ زنا کے اڈے کھولنے والیاں آگے بڑھیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوں۔ نام بنایا جا رہا ہے حقوق نسواں، کیا جو مقدس بیویاں گھر میں بیٹھی ہیں، جنہوں نے اس وقت بھی انڈیا کے اندر اپنے پردے کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر دیا، اگر یہ ان کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ کائنات کی ننگی عورتیں ان کی آئیڈیل ہیں، یہ در حقیقت شیطان کی آئیڈیل ہیں۔ تو بہرحال میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کے پیارے مقدس اہل بیت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو جن کی بصیرت نہیں ہے یہ چوپائیوں کی طرح ہیں، اور علم دین، علم حقیقی اٹھتا جا رہا ہے، مجھے کوئی اس طرح کا مستحق نہیں ملتا کہ میں اس کو علم دے سکوں۔ اللہ اللہ، لیکن دنیا میں ہر وقت ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بالکل ختم نہ ہو جائیں۔ ان میں کچھ تو مشہور و معروف ہوتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے چھپ کے رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے، انہیں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی حفاظت فرماتا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنے جیسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ نشانیاں اچھی طرح راسخ کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں۔ علم نے انہیں بہت واضح حقیقت سے آشنا کر دیا ہے، پھر وہ راستے جو دنیا کے لیے مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، یہ لوگ یعنی علماء ربانی ان سے بالکل نہیں ڈرتے۔ اللہ اللہ، یہی تو وہ ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو نہ خوف ہے نہ غم۔ پھر لوگ کہیں گے اولیاء تو اور ہوتے ہیں، علماء اور ہوتے ہیں۔ ارے تم نے جو مانگنے والے دیکھے، تم نے یہ جو پیسے اکٹھا کرنے والے دیکھے، تم نے جو بڑی بڑی فیسیں دیکھنے والے دیکھے، میں ان کی بات تو نہیں کر رہا۔ خدا کی قسم، اصل حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو عالم بھی ہوتا ہے، متقی بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی ہوتا ہے، صاحب راز بھی ہوتا ہے، اپنے علم دین کی حفاظت کرتا ہے، وہ امیروں کے در کی غلامی نہیں کرتا، وہ کسی بے دین کے پیچھے نعرے نہیں لگاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نعرے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام کے نعرے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے نعرے لگاتا ہے۔ اسے سر عام کوڑے مارے جائیں یا جیلوں میں ڈالا جائے یا اس کے بچوں کو شہید کر دیا جائے، ایک ہی ہر عالم میں اس کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے کہ میرا خدائے لا یزال، میرا رب العالمین جو مجھے حکم عطا فرماتا
فرماتا ہے میں اس کے مطابق چلتا ہوں۔ یہ دنیا کی خوشامد نہ کرنے والے مگر ساتھ اہل علم، میں یہ کہوں گا یہ جو مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے، یہ نفس کے غلام بن گئے ہیں، خاص کر جو اپنے بزرگوں کے تقوی کو بیچ رہے ہیں۔ اس وقت بڑی مشکل بن گئی ہے، یہ پیشہ ور نعت خانوں نے، یہ پیشہ ور مقررین نے جو حال کھڑا کر رکھا ہے، اس نے امت کا حال بہت خراب کر دیا ہے۔ تو انہی کے متعلق شاید یہ میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں، فرمایا اے کمیل بن زیاد، ایسے لوگ ہی ہیں زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اللہ اور اس کے دین کے مبلغ ہیں، یعنی جو صحیح معنی بغیر لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی ایوارڈ کے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کا حکم پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یارانے محفل میں آپ سے یہ ایک اور بات کرنے والا ہوں کہ یہ ایسے اللہ کے بندے، ان کی نصیحت کا انجام بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بن میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و دولت متاع دنیا جمع کر رکھا تھا، جیسے آج کے عمراء کا طریقہ ہے۔ آج جیسے ہر طرف ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں، اس کا بھی یہی حال تھا، اور اس کی اولاد بھی زیادہ تھی، اور اس کی نعمتیں بھی اس کو اللہ نے بہت وافر دے رکھی تھی۔ کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہا درجے کا کنجوس تھا، وہ انتہا درجے کا خود غرض تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اس کو پسند ہی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ میری دولت اور بڑھ جائے، اس میں اور اضافہ ہو جائے، اس کے انبار اور اوج ثریا تک پہنچنے لگ جائیں، جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کروں کی زندگی گزاروں گا، میں تو اس سے مزے لوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا، اپنی عیاشیوں میں عیاشیاں کرنے لگا، انواع و اقسام کی نعمتیں کھانے، پہننے اور استعمال کرنے اور لوگوں کو دکھانے لگا۔ تو یہ ساری اس کی کر پر جو ہے عروج پر تھی۔ بہت سے خدام اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، ہر وقت اس کے منتظر رہتے کہ کوئی ہمارا آقا یہ ہمیں حکم کرے ہم پورا کریں۔ الغرض اس دنیاوی عیشوں میں اس قدر مگن ہوا کہ اپنی موت کو بھول گیا۔ ہوتا بھی یہی ہے، جب دنیا کا مال متاع بہت زیادہ ہوتا ہے تو بندے کی سب سے بڑی خرابی اپنی قبر کو، اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو، حاضر ہونے کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی ہر شے اسے، دنیا کی ہر مخلوق اسے حقیر لگتی ہے، اپنی دولت اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ خود کو کائنات کا کوئی لاڈلا تصور کرنے لگتا ہے، تمام سے خود کو بہتر، اور بعد میں ظالم، فاسق، فاجر اور عیاشی میں نفس کا غلام اور شیطان کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو بہر اس کا یہی عالم تھا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کا غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک فقیر کھڑا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کوئی کام ہے۔ خادم جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کو کچھ دینے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ ایسے ظالموں کے بعض اوقات غلام بھی اسی طرح کے ظالم ہوتے ہیں، ان کی صحبت کا گندا اثر ان کے دلوں کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ملک الموت یہ سن کر وہاں سے چلے گئے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے امتحان بھیجا تھا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا، غلام باہر آیا تو ان سے کہا جاؤ اور اپنے آقا سے کہو ملک الموت تیرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اپنے غلاموں سے کہنے لگا جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے، احترام سے بات کرو۔ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے
بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اللہ اللہ اور اسے چھوڑ دیں اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ دعائیں جب غلط طریقے اور غلط مطالبے کی ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا میرے رب کی طرف سے مقرر ہے، جتنا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میں جس کی طرف بھیجا جاتا ہوں اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیتا۔ حضرت سیدنا مالک الموت نے فرمایا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مالک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے کوئی وصیت کرنی ہے، تجھے کوئی نصیحت کرنی ہے تو کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخنے لگے، اس کے خدام، اس کے ساتھ رہنے والے جو سمجھتے تھے ہمیشہ رہے گا ہمارا آقا، انہوں نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا۔ مگر اب پچھتائے کیا ہوا؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی کے بھرے ہوئے میرے صندوق میرے سامنے رکھ دو، میرے تابوتوں کو کھول دو، میرے صندوقوں کو کھول دو، میری تمام دولت میرے سامنے لا کے رکھ دو۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور سارے خزانوں کو اس کے قدموں کے سامنے ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے مجھے پروردگار کے ذکر سے غافل کر رکھا، تو نے مجھے آخرت کی تیاری نہ کرنے دی۔ اللہ اللہ، یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا تو مجھ پر ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ تو تیری کوئی اوقات نہیں تھی اور میں مال ہوں، میں نے تیری عزت بڑھائی جب تیرے پاس آیا، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں تک پہنچ ہو گئی، بڑے بڑے لوگوں سے تیرے تعلقات بن گئے، ورنہ تو غریب ہو اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں تک تو پہنچ گیا۔ میری وجہ سے تیرا اعلیٰ خاندانوں میں نکاح ہوا، شہزادیوں امیر زادیوں سے تیرا نکاح ہو گیا، ورنہ غریب لوگوں سے اس قسم کی شادیاں کہاں میسر۔ اب یہ تو تیری بدبختی کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کرنا؟ کیا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ صرف مجھے عیاشی میں خرچ کرنا؟ اس کا مال ہی اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت تو لعنت کا حقدار ہے۔ اللہ اللہ، اے ابن آدم، بے شک میں تو دونوں ہی مٹی سے، تو اور میں تو دونوں مٹی سے ہی پیدا کیے گئے ہیں، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر رہتے ہیں گامزن اور بہت سے گناہوں میں مستغرق رہتے ہیں۔ امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر فرماتے ہیں گویا ہر شخص کا یہی حال ہے جو مالدار ہے۔ در حقیقت اس حکایت کے اندر اس کے مال کو بلوا کر ہر اہل مال و زر و دولت کے پجاری کو، انبار لگانے والے کو یہ حکایت سنائی اور سمجھائی گئی ہے، مگر سمجھ تو اس کو آئے گی جس کے دل کے اندر کچھ ایمان کی چنگاری اور ضمیر کی کوئی لو باقی ہوگی، جس کے اندر کوئی تھوڑی بہت روشنی ہوگی، ورنہ یہ غفلت کے مارے انسان دھن دولت کے آگے خود کو تو خدا سمجھنے ہی معاذ اللہ لگ جاتا ہے۔ لہذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو، ورنہ اسی طرح برباد و تباہ ہو جاؤ گے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، بڑی شان و شوکت والا تھا، اور شان و شوکت میں اس کے دن رات بسر ہوتے تھے۔ ایک دن قسمت کا ستارہ چمکا، وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا، سوچنے لگا کہ میں جس دنیا کی آسائشوں میں گم ہو گیا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہوں، ان قریب یہ ساری نعمتیں مجھ سے چھین لی جائیں گی، میری حکومت بھی ختم ہو جائے گی، میرا مال بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا، مگر میں نے تو عبادت سے غافل رہا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ میں اس دنیا کی چکا چوندی کے اندر اپنا ایمان ہی گنوا بیٹھا ہوں، اس غفلت کے اندھیرے کے اندر میں نے تو حق کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ رات کی
تاریکی میں اپنے محل سے نکلا، یعنی اس کے اندر کے ضمیر نے اس کو جگا دیا، خدشہ ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے، خدا کرے ہمارا تیرا سننے والا ہم سب کا ضمیر جاگ جائے۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا اور ساری رات تیزی سے سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اپنے ملک کی اللہ اللہ سرحدوں سے وہ باہر نکل چکا تھا، ساحل سمندر کا رخ کیا اور ایک جگہ پہنچ کر ساحل سمندر پہ رہنے لگا۔ وہاں وہ اینٹیں بنا بنا کر اس کو بیچتا، جو اس سے رقم حاصل ہوتی اس میں سے اپنا خرچ نکالتا اور باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس حلال روزی سے صدقہ کر دیتا۔ اسی حالت میں اس کو کافی عرصہ گزر گیا۔ بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی۔ اس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے اسے کہو آ کر ملے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بادشاہ کو کہو کہ مجھ جیسے فقیر کو بادشاہ سے کیا کام، اور بادشاہ کو مجھ جیسے فقیر سے کیا کام۔ اللہ اللہ، جس کی لو اللہ سے لگ جائے اس کو دنیا کے بادشاہوں سے کیا غرض، وہ تو بادشاہی کو ترک کر کے آیا تھا۔ بادشاہ نے پھر اپنا قاصد بھیجا اور اسے پھر بلوایا، مگر اس نے جانے سے اس کی دربار میں جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض، مجھے بادشاہ سے کیا کام، اس کے پاس میں کیوں جاؤں۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو وہ خود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر آیا۔ جب اس نیک شخص کو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی اس کی طرف آ رہا ہے، جب اس نیک بندے نے دیکھا تو اس نے ایک طرف دوڑ ہی لگا دی۔ بادشاہ نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن بادشاہ کی نظروں سے اچانک وہ اچھل ہو گیا۔ جب بادشاہ اس کو نہ ڈھونڈ سکا تو بلند آواز سے اس نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو مجھ سے نہ ڈر، بلکہ میں تو تجھ سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ بات کی تو اس نیک شخص نے سنا تو بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ذرا اپنا تعارف تو کرا۔ اس نے اپنا نام بتایا، کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا پہ اتنا نازا ہوں، جس دولت میں اتنا مست ہوں، میں تو ان قریب فنا ہو جاؤں گا، میرا مال مجھ سے چھین لیا جائے گا، میری حکومت تباہ ہو جائے گی، میری حکومت، میرے ساتھ حکومت رہے نہ رہے مجھے اس کا کیا فائدہ، میں تو ابدی نیند غفلت کے ساتھ سو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جھول سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر میں اس دنیا سے الگ تھلگ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ گیا ہوں۔ میری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، منظور فرما لے، بس یہی تمنا ہے۔ جب بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا، میرے بھائی تو بڑا کمال کا بندہ ہے، مگر تیری اس فکر نے، تیری اس تبلیغ نے، تیری اس نیکی کی دعوت نے میرے دل کے پردوں کو چاک کر ڈالا ہے، میری غفلت کو مٹا ڈالا ہے۔ میں تو تجھ سے زیادہ اس دنیا کی طلب میں غرق ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں تیری طرح کی زندگی میں، یعنی اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کو منانے میں، میں بھی اسی طرح کروں۔ وہ بھی اپنے گھوڑے سے اترا اور وہیں وہ دنیا کو چھوڑ کر اسی اللہ کے نیک بندے اس کے ساتھ وہ چل دیا۔ چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے اور اب وہ ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شاغل رہتے، مصروف رہتے، مناجات کرتے، اپنے رب کا ذکر کرتے، اپنے دل کو، اپنے سینہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کرتے، اپنے دل کو منور کرتے، اپنی روح کو تازہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کی روح اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف، بلندیوں کی طرف سیر کرنے کو دوڑتی کہ کب یہ دنیا کی قید خانے سے نکلیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہ میں نے تشریحاً جو الفی الفاظ کہے ہیں یہ ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ بنائی گئیں۔ اللہ اللہ، یہ حکایت نقل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ اگر میں مصر میں ہوتا، یعنی مصر جس کو کہتے ہیں، مصر ملک میں ہوتا، تو ان کی قبروں کی جو نشانیاں، جو علامتیں، جو
پہچان محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بتائی ہے، تو میں ان علامتوں کی وجہ سے جا کر ان قبروں کو پہچان لیتا اور تمہیں وہ قبریں ضرور دکھاتا۔ اللہ اللہ، یہ حکایت کوئی گھڑتو نہیں ہے، اس کو اچھی خاصی کتابوں کے اندر ان کو مسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن مسعود، ان کتب کے اندر اور باقی کتب کے اندر جس سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ حوالہ عیون الحکایت جلد 1 سے ہے، 77 نمبر پہ یہ حکایت صفحہ 77 پہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے یہ بندے، یہ شہنشاہ ہونے کے باوجود اللہ کے خوف میں جب گرفتار ہوئے، اللہ کی محبت اور رضا میں گرفتار ہوئے، تو ایک دن دونوں کی موت، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو نصیحت کرنے لگا، تو اللہ نے دونوں کی زندگی کی کوئی اندر کو اپنی رضا اور محبت سے بھر دیا۔ اللہ اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکایت سنا رہے ہیں۔ ارے یہ کتنی کمال کی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے یہ دھن دولت کے پجاری اگر ہم ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، یا دھن دولت کے پجاریوں کے ساتھ جو ہماری یاری ہے ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ میرے دوستان محترم، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کیا کریں، آپ اپنے دل کو نور ایمان سے منور کریں، تقوی طہارت سے منور کریں، علم سے منور کریں، علماء حقہ اور سچ بتانے والے علماء اور صحبت صالح کے ساتھ رہیں، اپنے دلوں کو منور کریں۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ العظم کے ساتھ تھا، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی، وہ بھی دوسرے ابراہیم بن بشار، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی، کہتے ہیں کہ ہم ایک صحرا میں پہنچے، وہاں ایک اونچی قبر تھی، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا حضور یہ کس کی قبر ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ حمید بن جابر علیہ رحمۃ اللہ القادر کی قبر ہے، جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے، پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا نور عطا فرمایا اور ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے اور اللہ تعالیٰ کے مقدس اور رضا والے بندوں میں ہونے لگا۔ مجھے ان کے متعلق خبر ملی کہ ایک رات یہ اپنی لاہ و لاب کی محفل میں مست تھے، یعنی جو دنیا کی آسائشیں جو دھن دولت والوں کے پاس ہوتی ہیں، شراب و کباب اور میوزک کی محفل میں مست یہ بیٹھے ہوئے تھے، مست تھے کہ دنیا کی دولت و آسائش کے دھوکے میں تھے۔ جب کافی رات بیت گئی تو اپنے سب سے زیادہ محبوب اہلیہ بیوی کے ساتھ خوابگاہ میں گئے اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سرانے کھڑا ہے، انہوں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اور اسے کھولا تو سنہری حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے ان کو چھوڑ کر دنیا کی ان آسائش والی چیزوں، فانی چیزوں کو تو مت اختیار کر، اپنی بادشاہی، اپنی طاقت، اپنے خدام، اپنی نفسانی خواہشات کے ہرگز دھوکے میں نہ آ اور اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان نہ سمجھ۔ اصل طاقت والا، اصل عزت والا، ہمیشہ رہنے والی ذات تو وہ ہے جو کبھی معدوم نہ ہوگی، جو حی قیوم ہے، جو قہار و جبار ہے، جو مالک ہے، جو میرا کریم رب ہے، جس کو ہمیشہ اور دوام حاصل ہے۔ هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن، وهو بكل شيء علیم۔ اصل بادشاہی تو وہ ہے جسے زوال نہ ہو، حقیقی خوشی ہو، فرحت تو وہ ہے جو بغیر لاہ و لاب کے حاصل ہو۔ لہٰذا اپنے اللہ تعالیٰ کی حکم کی طرف جلدی کر، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت خوف زدہ تھے، پھر کہنے لگے یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے تنبیہ و نصیحت ہے، میرے اللہ نے میری بھلائی کے لیے
یہ خواب دکھایا ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور اپنے ملک سے نکل کر ایسی جگہ آ گئے جہاں کوئی انہیں جانتا نہ تھا۔ چل بلے آؤ تھے چلیے یہ تاہون سارے انہیں، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے۔ اور انہوں نے ایک پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم یہ بھی ایک بہت بڑے شہنشاہ تھے جو یہ حکایت سنا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی شہنشاہیت کو چھوڑا تھا۔ ان کو تو سلطان الطارقین کا لقب ملا ہوا ہے اللہ والوں کی طرف سے۔ جب مجھے ان کے بارے میں علم ہوا، ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، جب مجھے ان کے بارے میں علم ہوا تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے ان کے حال دریافت کیے تو انہوں نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا تو میں نے انہیں اپنے سابقہ حالات کے بارے میں بتایا۔ پھر ان کے انتقال تک میں اکثر ملاقات کے لیے ان کے پاس آتا رہا۔ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ انہیں دفن کیا گیا، اسی پہاڑ پر۔ یہ انہی کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی قبر، یہ اونچی جگہ پہ ان کی قبر۔ اللہ تعالیٰ سے اصل میں ان حکایتوں کے اندر جو بات سمجھنے کے قابل ہے وہ کیا ہے؟ وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج میں نے اپنے بیان کے اندر ان دولت مندوں کا ذکر کیا، مگر ان دولت مندوں کی دولت کو رد کرتے ہوئے، علم کی شان کو بڑھاتے ہوئے، خلیفہ وقت خلیفہ تم بلا فصل نہیں، چہارم خلیفہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مقدس ذات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ باب العلم جن کو کہا گیا ہے، شہنشاہیت یا حکومت ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سب کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ علم 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 بڑی قیمتی چیز ہے۔ فرماتے ہیں جو میرے پاس علم ہے، کاش کوئی ایسے شاگردان رشید مل جائے جن کو میں وہ علم منتقل کر کے جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے بھی شاید ان کو بھی جتنا آپ کو چاہتی ان کو جتنا علم اعلیٰ علم عطا فرماؤں، وہ بھی شاید اس دور میں بھی مفقود تھا، صحیح لینے والے وہاں بھی نہ تھے۔ آج بھی جب کوئی بندہ علم کی بات کرنے لگے تو ہمیں جمائیاں آنے لگ جاتی ہیں کہ یہ مولوی نے کیا چھوڑ دیا ہے، یہ کیا چھیڑ دیا ہے۔ یہ سر لگانے والے اگر مل جائیں، چونکہ ہم گانے کے مارے ہوئے لوگ ہیں اس لیے ہم نعتوں پہ سر مارتے ہیں۔ اگر بغیر سر کے کوئی نعت سنائے تو کیا پھر بھی سر مارتے ہو؟ اگر واقعی اس شاکان مصطفیٰ ہو، پیارے آقا سے واقعی محبت ہے تو پھر نماز کدھر، روزہ کدھر، حج کدھر، سچ کدھر، تقوی کدھر، طہارت کدھر؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی ہے اور آپ کی سنتوں سے نفرت بھی ہے۔ آپ نے اپنی داڑھیوں کو نالیوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے گھر کو آپ نے برائیوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے، شریعت کے تمام معاملات کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ کوئی سمجھانے لگے تو کہتے ہیں اللہ کرم کرے گا، سکول پڑھانے ہوں تو ساری محنتیں کرتے ہیں، شریعت پڑھاتے ہو تو غریبوں کے بچے جائیں گے، امیروں کے بچے کتنے درس میں پڑھتے ہیں، انہی کی حالت زار کی آج میں نے آپ کے سامنے نقشہ کشی کی۔ اگر اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کا یہ عالم، ان کو سمجھانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ عالم اور ابراہیم بن ادم جیسے شہنشاہ، باقی شہنشاہوں کے میں نے ذکر کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حدیث سے میں نے آپ کو جو ذکر سنایا دو بادشاہوں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق نہ ہوا، جو دولت میں مگن رہا، جس کے پاس حضرت جبرائیل بن کے آئے ایک سوالی اور پھر اس کا جو انجام ہوا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خواب غفلت سے جگا دے، اپنی رحمت کے اپنے کرم کے معاملہ فرما دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، علم کا طالب علم کو سمجھنے والا بنا دے، علماء حق سے محبت عطا فرما دے، دنیا کی چکا چوند سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے، اپنے محبت والے دست قدرت کے اندر لے لے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین اعزاء اقربا جو دنیا سے بیچارے چلے گئے، اپنی شان کریمی کا صدقہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عمری کا واسطہ اور صدقہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دعاؤں اداؤں کا واسطہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود و سلام پڑھنے والے فرشتوں کی درود و سلام کا واسطہ، اشاقان مصطفیٰ کا واسطہ، مخلصین رب العالمین
العالمین کا واسطہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے، ہماری آل اولاد کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اعزاء اقربا کو بخش دے۔ دین کا یہ کام پھیلانے والا، سننے سنانے والا، آگے اس کو پہنچانے والا، نیکیاں اپنی بڑھانے والا، لوگوں کو علم دین پہنچانے والا، تگ و دو اور سعی اور کوشش کرنے والا، جہاں جہاں والے اور والیاں جو بھی اللہ کے نیک بندے یہ کر رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دعائے حضرت علی کی نقش پا کا واسطہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کا واسطہ، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ہمیں اس سلسلے کو، دین کے سلسلے کو، جہاں سے بھی ملے، جہاں سے بھی علم دین ملے، جہاں سے بھی متقی علماء، حقیقی علماء ملے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت، ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کی سیرت صورت آقا سے محبت اطاعت نصیب فرمائے، دنیا کی فریب کاری سے اور فریب کار ان سٹیج کے اداکاروں سے اللہ تعالیٰ بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔